بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویس ستی اور آج کی جو بہت سی خبریں ویسے لیکن کچھ اہم ترین جو خبریں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نمبر ون، آزاد کشمیر میں کئی روز سے جو جاری آپ نے دیکھا ہوگا کشیدگی وہ فائنلی ختم ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاز بھی کھانے اور لتر بھی کھانے والی معاملہ ہوا کہ اب جو ہے وہ ساری چیزیں مانی گئی ہیں۔ اس میں کیا چیزیں آئی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ایک سینئر ترین سیاستدان ہیں جناب اسلام آباد کے، ان کو جھٹکے لگ رہے ہیں، سیاسی جھٹکے۔ پہلے ان کے اپنے چچا زاد جو ہے وہ ڈیرا تاجی کھوکھر، یعنی ان کے جو فرق کھوکھر ہیں، انہوں نے جھٹکا دیا ایک بڑا کہ فیملی سے اٹھ کے وہ چلے گئے دوسری پارٹی میں۔ اس کے بعد پھر اب جو خرم نواز ہیں مسلم لیگ نون کے، ظاہر ٹکٹ پر اب آئے ہیں سامنے، اور چوہے تنویر جو کہ سابق جو ہے سینیٹر ہیں، انہوں نے اپنی پوری برادری جو ہے، ملک اخلاق، ملک آفاق، ملک حسرت سمیت بڑی تعداد میں، جو یہ لوئی بیر اور پی ڈبلیو ڈی سے جناب ایک بڑا دچکا دیا ہے ان کو، اور ترلئی کلام بھی اس میں شامل ہے، اور وہ بڑے لوگ شامل ہو گئے ہیں جناب راجہ خرم نواز کے ساتھ مسلم لیگ نون میں۔ تو یوں جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے لیے نیکسٹ الیکشن لڑنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آلدو کہ ابھی سے وہ جب سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں الیکشن لڑنے کی، عوام میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، مشکلات ان کے لیے۔ ہاں، سینٹ میں تھے تو شاید وہ معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں حکمران تو کر کے آ گئے، بڑی بڑی تصویریں بنائی، بار بار ملتے رہے، اور ٹرمپ سے ملنے کی خوشی اتنی ہوتی رہی کہ سرکاری اشتہارات بھی چلاتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جو ٹرمپ نے اپنا معاہدہ سامنے لایا تو اس میں پھر ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا جی ٹرمپ نے بھی ہمیں بھی دھوکہ دے دیا، ٹرمپ نے دکھایا کچھ اور تھا ہمارے ساتھ، معاہدہ کچھ اور کیا تھا یا بات کچھ اور ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ معاہدہ کچھ اور لے آئے سامنے۔ یعنی ہو آپ دیکھیں ٹرمپ نے جو دھمکی دیا ہے کہ حماس کل یعنی اتوار تک معاہدہ قبول نہیں کرتا تو سارے مارے جائیں گے، یعنی یہ ٹرمپ ایک چھوٹی موٹی دھمکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی دھمکی ہے، اور اس میں پھر ظاہر ہے جو معاہدہ کرنے والے سارے شامل ہیں۔ آلدو کہ اب کلیریفیکیشن تو دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن پاکستان تو ابھی یہ کلیم کر رہا ہے، پاکستان کے جو لوگ جو جاتے رہے ہیں اسپیشلی، ظاہر وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ سارے لوگ ادھر تھے، تو یہ تو یہ کلیم کر رہے تھے کہ جناب ہماری کوششوں سے جو بہت کچھ ہوا ہے، لیکن جو کہا گیا وہ کچھ اور تھا۔ تو اب لیٹس سی کہ ٹرمپ اپنا کارڈ کس طریقے سے استعمال کر چکا ہے، اور ان لوگوں سب لوگوں کو ملتے ہوئے یہ کئی کئی گھنٹے ویٹ کرتے رہے، اس کے بعد ٹرمپ سے ملاقات کی، تصویریں وائرل کی گئیں کہ بہت کچھ ہوا جی ٹرمپ نے، لیکن ٹرمپ اس کے بعد جب اپنا معاہدہ سامنے لے کے آیا تو یہ سارے اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی وہ اس کے مطالبات کیسے مانے گئے، اور اب تو بات یہ چل رہی ہے کہ مطالبات 38 تھے، ہم 42 جو ہے وہ منوا کے آ گئے۔ اب ان میں سے کیسے کوئی کچھ معاہدے تو ایسے ہیں جو فل فور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، باقی جو ہے وہ کچھ میں لالی پاپ بھی ہوتا ہے، اس میں واقعی ایسی کچھ چیزیں ہیں جس میں لالی پاپ بھی ہے، کچھ ایسے ہیں جو ان کو فوراً کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ لیکن یہ معاملہ 4-5 دن پہلے ہوتا تو شاید اتنے بڑی جانی نقصان پولیس کا بھی، اسلام آباد پولیس کو اور وہاں کی لوکل جو لوگ ہیں وہ اتنی بڑی تعداد شاید نقصان نہ ہوتا۔ لیکن کیونکہ وہ بتایا جاتا ہے نا کہ کہاوت ہے کہ جب تک وہ یعنی پیاز اور لتر والا معاملہ ہے کہ وہ بھی کھانے ہیں اور ساتھ وہ بھی کرنا ہے۔ اب جناب جو پریس کانفرنس سامنے آئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں جناب رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا جی کہ معاملات کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بات کی کہ ہر 15 دن بعد جناب لیگل جو ایکشن کمیٹی کی قائم کردہ جو ہے اس پر مذاکرہ یعنی بیٹھک ہوا کرے گی۔ ایک تو اس میں جو ہے وہ لالی پاپ نظر آ رہا ہے، دوسرا جناب پرویز اشرف صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انہوں نے بھی بات کی کہ کچھ عناصر حالات خراب کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے اس کو بچا لیا۔ تو یہ بھی ان کے سیاسی بیانات ہیں، اگر یہ 5-6 دن پہلے بھی یہی بیانات ہیں، آج بھی یہی بیانات ہیں، تو پھر یہ نقصان ہوا ہے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں جناب کہ کشمیر اور جمہوریت کی جیت قرار دیا ہے، تو اٹ مینس کہ انہوں نے کشمیری عوام کی جو سٹرگل تھی اس کو انہوں نے کہا یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوام جس کے ساتھ ہے،
عوام جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تھی، عوام جو ہے وہاں کے سابق 10 وزیر اعظم کے ساتھ نہیں تھی جب انہوں نے جلسہ کیا، تو عوام ان کے ساتھ نہیں تھی جنہوں نے کہا جی کہ یہ غدار ہیں، یہ ملک سے ملک دشمن ہیں، اور بہت کچھ کہا گیا۔ طارق فضل چودھری صاحب بھی کہتے ہیں جناب کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، مظاہرین اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ آج شام تک گھر پہنچ جائیں گے، سڑکیں کھل چکی ہیں، اور انہوں نے کہا جی معاملات بالکل کلیئر ہو گئے۔ اچھا، اب معاملات کیا ہیں، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ابو قائد نے 38 مطالبات الحمدللہ جو ہے وہ لے کے گئے تھے، اور 42 منوا کے آ گئے ہیں۔ اچھا، جو چیدہ ہیں نا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب آزاد کشمیر میں جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس میں جو قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، جو اسلام آباد پولیس کے نوجوان یا جوان شہید ہوئے ہیں، اسی طرح کی اماؤنٹ جو ہے ان لوگوں کو ملے گی جو کشمیر میں شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی یکم اور 2 اکتوبر کو تمام شہریوں کی جنہیں ان کو 10 لاکھ روپے دیے جائے گا جو ان کو گولی لگی ہے یا زخمی ہوئے ہیں، اور جو اہل خانہ کو 20 جو ہے نا دن کے اندر اندر نوکری دی جائے گی، جن لوگوں کو یعنی جو مارے گئے ہیں، کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ پھر مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن کے 2 اضافی تعلیمی بورڈ، فیڈرل بورڈ کے ایجوکیشن سے انہوں نے کہا 30 دن کے اندر اندر منسوخ ہونا چاہیے، یعنی ایجوکیشن، تاکہ ان کو تعلیمی ان کے لوکل ایریا میں ان کو تعلیم مل سکے۔ پھر میرپور منگلہ ڈیم کے مد میں کی گئی 30 دن کے اندر ریگولرائز کی جائے، زمین ریگولر کرائی جائے۔ انہوں نے کہا جائے کہ عدالتی فیصلے جتنے بھی ہیں جو معطل کیے گئے ہیں یا عدالتی فیصلے عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ 1990 والی پوزیشن اور عدالتی فیصلے کے مطابق 90 دن کے اندر بحال کیا جائے، لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے۔ آپ کو دیکھا وہاں کا وزیر اعظم جو ہے جس طرح بنایا گیا وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بلدیات کو پیسے دے دوں تو ہم کیا کریں گے، یہ برملہ یہ کہتا ہے، اور ہمارے ادارے اور ہماری عدالتیں جو ہے وہ منہ دیکھتی رہتی ہیں کہ اس طریقے سے یہ بنیادی جو انسانی حقوق اور جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کا یہ وہ کرتے ہیں، اور یہ پیرا شوٹر ہیں جن کو بٹھایا جاتا ہے، پھر ان سے کام لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب آزاد کشمیر 15 دن میں صحت کارڈ کا اجرا بھی ہوگا ہر اضلاع میں۔ یہ ویسے پہلے بھی چیزیں ہوتی تھیں، میں نے کہا کچھ میں لالی پاپ ہے بہت زیادہ۔ ہر اضلاع میں، ہر ضلع میں جو ہے سی ٹی اسکین اور MRI ہوگی۔ حکومت پاکستان 10 ارب روپے آزاد کشمیر کی بجلی کی ترسیلی نظام کو بہتر کرے گی۔ اور اس کے بعد جناب جو مشیران ہیں اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے، یعنی ابھی تک 97 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، کوئی 93 کی تعداد بتا رہا ہے کہ ریاست کی یہ پوزیشن ہے، اب انہوں نے کہا جی کہ کم ہو کر صرف 20 کی جائے گی۔ 12 جو لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے مہاجرین کی نشستیں وہ تب تک معطل رہیں گی جب تک خصوصی قانونی کمیٹی اپنی رائے نہ دے دے، چیزیں نہ آئے، وہ معطل رہے گی، ان کے پاس جو وزارتیں ہیں وہ معطل رہیں گی۔ اچھا، اس کے بعد 2 ٹنلز کی بات بھی کی گئی، اور چھوٹے موٹے جو وہاں پر احتساب کے نام پر یا کرپشن اینٹی کرپشن کے نام پہ وہ چل رہے ہیں، انہوں نے کہا جی احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ دونوں ضم ہوں گی، اور ایک نیب جیسا یا کوئی بھی ایک قانون جو ہے وہ آمنگ کیا جائے گا، اور ایک ادارہ ہوگا، اور بجائے اس کے کہ سارے ادارے بنا کر صرف وہاں پر سیلریز دی جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں بین الاقوامی سطح کے ایئرپورٹ یہ بھی بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اور ہائی کورٹ کے 2019 کے ہائیڈل پروجیکٹ فیصلے پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ 10 اضلاع میں پانی کی فراہمی کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ، یعنی وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت سے لالی پاپ بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو فل فور جو ہے وہ چیزیں ملی ہیں۔ اچھا، 2-3 پلوں کی بات کی گئی کہ جناب گولپور اور رحمان یعنی کوٹلی میں پلوں کی تعمیر کے حوالے سے کہا گیا، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں نرسریز اور یعنی جو آپریشن تھیٹرز ہیں ان کی بحالی اور وہاں ڈاکٹرز کے فراہمی کی بات کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ پالیسی کو عدالتی حکم پر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ 30 ستمبر، یکم اور 2 اکتوبر کو راولپنڈی اسلام آباد میں تمام گرفتار جو کشمیری ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور یوں جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے اہم تھا کہ 12 بلیک میلنگ جن کے تھرو کی جاتی ہے وزراء کی، وہ معطل رہیں گے جب تک یہ چیزیں ہوں گی۔ تو اینی ہاؤ کافی حد تک کامیابی جو ہے وہ اس کو ملی ہے۔ دوسری جو اہم خبر میں نے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، وہ یکے بعد دیگرے ان کو جو ہے وہ سرپرائزز مل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے سگے خود وہ الیکشن لڑتے نہیں تھے پہلے، میں نے کہا سینٹ میں ہوتے تھے، لیکن ان کے جو والد صاحب تھے حاجی محمد نواز کھوکھر، تاجی کھوکھر، ان کا بڑے نام تھے، یعنی وہ پیپلز پارٹی کے بڑے قریبی تھے، پھر یہ سینٹ میں چلے گئے، پھر پیپلز پارٹی سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد یہ الیکشن لڑے، تو الیکشن بھی دو دفعہ الیکشن لڑے، دونوں دفعہ ہارے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ 2 دفعہ چلتے رہے ہیں ساتھ، آج وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلے تو ہمیں کچھ نہیں ملا، یا ہماری وہ عزت یا حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، تو اب وہ جو ہے وہ کھل کر ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایک تو ان کے اپنے یعنی چچا زاد بھائی ہیں تاجی کھوکھر،
ایک بڑا وہ نام تھا، فرق کھوکھر وہ چلے گئے JUI میں، اور دوسرا جو ہے وہ حاجی محمد نواز کھوکھر صاحب مرحوم اور تاجی کھوکھر مرحوم، ان کے بڑے قریبی دوست بھی سمجھے جاتے تھے، ایک گروپ سمجھا جاتا تھا، ملک الیاس آف جراحی، اور وہ جو سابق سینیٹر چودھری تنویر ہیں جو راولپنڈی سے ہیں، ان کے برادری ہے یہ ساری، اور یہ وہ ساتھ بیٹھ کے، یعنی وہ ساتھ بیٹھ کر راجہ خرم نواز جو ہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یوں آپ یہ سمجھیں کہ راجہ خرم نواز کی بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ وہ یعنی ان کو توڑنے میں کامیاب رہے، اور اب یہ سارا سرپرائز جو ہے وہ ملا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو، جو ایک سینئر سیاستدان ہیں، اور وہ ان کو کیوں مل رہا ہے وہ بھی ویسے سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا واقعی ان سے لوگ ناراض ہیں، وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ان کا سٹائل جمہوری نہیں ہے، یہ اب انہوں نے جواب دینا ہے، اس پہ کچھ بھی کہنا قبل ذات ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، مزید اس میں جو چیزیں آئیں گی آپ تک رکھیں گے۔